اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جادو کی اقسام کے بارے میں جانا تھا۔ جادو کی اقسام کیا ہوتی ہیں؟ دماغ کا جادو، جسم کا جادو، بندش، شادی کی بندش، بچے کی پیدائش پہ بندش، کوکھ کی بندش، اور اس کے علاوہ تھی بندش میاں بیوی کے درمیان بندش کر دینا کہ نفرت کریں ایک دوسرے سے۔ یہ بہت سی اقسام تھیں جادو کی، جو میں نے آپ 7 اقسام تھی مین غالباً جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ تو آج میرے بہن بھائیوں ہم دیکھیں گے کہ جادو کو ہم نے واپس کیسے کرنا ہے، جادو کو ہم نے واپس کیسے کرنا ہے، اور جادو کرنے والے کو کیسے دیکھنا ہے، اس کی حالت بگڑتی ہوئی، اس کی حالت خراب ہوتی ہوئی ہم نے کیسے دیکھنی ہے۔ جادو میں مین چیزیں 3 تو عام ہوتی ہیں نا۔ دماغ الجھ جاتا ہے، جسم میں دردیں ہوتی ہیں، جسم سے گرمی جو سیک کہتے ہیں اسے گرمی نکلتی ہے، اور جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں۔ یہ مین چیزیں ہوتی ہیں جادو کی۔ اور دماغ کوئی کسی کام کو کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا، دماغ الجھا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ آج جادو کو ختم کرنے کی میں آپ کو 2 طرح کی بتاؤں گا۔ نمبر 1 ہے، آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے، دیکھنا ہے مجھ پر جادو ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، چھوٹا پڑھ لیں، بے شک نماز والا پڑھ لیں، ابراہیمی پڑھ لیں۔ 5 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے سلام علی نوح فی العالمین۔ 121 مرتبہ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، یہ آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر آپ نے درود شریف ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پینا ہے۔ جب پانی پئیں گے وہ آپ کو تلخی سی محسوس کروائے گا، جیسے آپ کو الٹی یا قے آنے لگی ہے، ایسے محسوس کروائے گا۔ جب ایسا محسوس کروائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے خود اپنے آپ پر پانی پہ دم کر کے پانی کو پینا ہے۔ اس میں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ، الحمد شریف اور 4 کل آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اول آخر جو درود شریف 3 دفعہ پہلے 3 دفعہ آخر میں پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ وہ پانی پئیں۔ انشاءاللہ تعالی جسم کی دردیں، جادو کی بندش، جادو کی جسم پر دردیں، جسم پر سیک نکلنا، جسم سے گرمی نکلنا، جیسے آپ وہ پانی پئیں گے یا منہ پر چھینٹے ماریں گے نا مریض کی آنکھیں بند کر کے، تو ایک دم وہ ایسے جھٹکا لے گا جیسے وہ ڈر گیا ہو۔ تو وہ پانی آپ اسے پلائیں، انشاءاللہ تعالی اس کے جسم کی دردیں، گھٹنوں کی دردیں، سر کا جکڑنا، کندھوں کا جکڑ پن وہ ختم ہو جائے گا۔ آگے میرے پاس ایک ہے کہ آپ جادو کو واپس کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھ پہ یہ کون کروا رہا ہے، کس نے مجھ پہ کیا ہے۔ تو وہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے سورہ مزمل 5 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود کوئی پڑھ لے، درود چھوٹا بشک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو و اہلہ پڑھ لیں۔ کوئی بھی چھوٹا درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ 141 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ اگر جادو کی تعداد زیادہ ہے، آپ کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں، جسم اکڑتا ہے، اور آپ کی ٹانگوں میں درد، جسم میں درد بڑھ گیا ہے، جسم سے سیک نکلنا شروع ہو گیا ہے، اور آپ کو اکتاہٹ لگتی ہے، تلخی محسوس ہوتی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے 141 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر جادو کم ہے، کبھی کبھی ایسا درد بڑھتی ہے پھر رک جاتی ہے، تو پھر آپ نے اکیلے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ مزمل کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اینڈ پر درود شریف 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جتنی مرتبہ پہلے پڑھا اتنی مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے۔
تو انشاءاللہ تعالی آپ ایسا کریں، وہ پانی کا گلاس بھی رکھ لیں، اس پر پھونک مار کر پئیں بھی، اور میں انشاءاللہ تعالی یہ آزمایا عمل ہے، یہ قرآن شریف میں سے آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ نے پھر کیا کرنا ہے، پھر آپ خود دیکھیں گے، آپ سوئے ہوئے خود دیکھیں گے کہ کون کروا رہا ہے، کون کر رہا ہے، اور میرے اندر سے آگ کے فوارے، آگ، سبز رنگ کی آگ، سرخ رنگ کی آگ کیسے نکل کر باہر جا رہی ہے اور اس عالم کے پاس جا رہی ہے، اس عالم کو ٹینشن بن گئی ہے، اس کو جلانا شروع کر دیا اس نے۔ تو جب یہ واپس جاتی ہے نا نوری علم سے، تو باقی سب علم تو بیکار ہیں، یہ ان کے اوپر ہیوی ہو جاتی ہے، ان پر ہیوی ہو جائے گی۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، پھر میں ایک دفعہ آپ کو ریوائز کیے دیتا ہوں۔ ایک اور آیت کریمہ ہے، ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ لہ، سحر کہتے ہیں جادو کو۔ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ لہ، جو لفظ آخری ہے نا ان اللہ سیبطلہ لہ، اسے آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 81، یہ بھی جادو کے لیے ہے، اسے بھی اکثر پڑھتے رہیں، اس سے بھی جادو ختم ہو جاتا ہے۔ تو سورہ مزمل کا جو نسخہ ہے وہ تو بہت کارآمد نسخہ ہے، میری بہت بہن بھائیوں کے فون آئے کہ ہماری صحت بھی ٹھیک ہو گئی، ہمارا جو پریشانی ٹینشن سی دماغی طور پر جسمانی طور پر ہمارے کاروبار کی وہ بھی ختم ہو گئی، اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ کون سا عالم کر رہا ہے، اور کون ہمارا رشتہ دار یا بگانہ دوست جس کو ہم سے حسد تھا وہ کروانے کے لیے جا رہا ہے۔ ایسے میری بہنوں نے بھائیوں نے بہت مجھے فون بھی کیے ہیں۔ تو پھر میں ایک دفعہ اپنے بیٹیوں کے لیے بھائیوں کے لیے ریوائز کیے دیتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے جادو ختم کرنے کے لیے اول آخر 5 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، پھر سلام علی نوح فی العالمین۔ یہ اکثر لوگوں نے آیت کریمہ لکھ کر نا اپنے دروازوں کے اندر بھی لگائی ہوئی ہے۔ تو جب بھی کوئی ذکر کریں، جب بھی کوئی پڑھائی کریں، اتنی آواز رکھیں کہ آواز آپ کے کانوں تک جائے۔ جب اپنی زبان کی آواز کانوں تک جائے گی نا تو وہ ڈبل اثر کرے گی، وہ آپ کے دماغ پہ ڈائریکٹ اثر کرے گی۔ جب آپ آواز بند کر کے کریں گے تو صرف وہ تھوک کے لیے نیچے معدے میں جسم میں اثر کرے گی نا، جب ہلکی ہلکی بول کر ذکر کریں گے تو ذکر ڈبل اثر کرے گا آپ کے دماغ پر۔ اور دوسرا جو ذکر تھا یہ تھا سلام علی نوح فی العالمین، اول آخر 5 مرتبہ دروشی پڑھیں۔ اور آگے تھا دوسرا عمل سورہ مزمل کا، اگر جادو زیادہ ہو گیا ہے، آپ 4 پر پڑھیں، آپ کو دردیں ہو رہی ہیں، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، ٹانگیں سمجھے ٹوٹی ہوئی ہیں، جسم سے سیک نکل رہا ہے، گرمی نکل رہی ہے، تو پھر دماغ الجھا ہوا ہے، ہر چیز پہ بندش ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 5 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی چھوٹا دروشی پڑھنا ہے، پھر آپ نے 141 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں تو کسی بیٹی قرآن کی حافظ ہے یا قرآن شریف پڑھے، اسے پاس بٹھا کر اسے کہیں بیٹا پڑھیں، اور آپ مکمل یکسوئی کے ساتھ اسے سنیں۔ پھر آپ نے 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے جو پانی رکھا ہے گلاس میں اسے پھونک مارنی ہے اور وہ پی لینا ہے۔ جب وہ دم ختم ہو گیا تو آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لینا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ تعالی وہ جو جادو ہے نا وہ 3-4 روز میں ہے، تو یہ عمل 21 دن کا عمل ہے، 141 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر جادو کم ہے تو آپ نے اکیلے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، وہ دروشی وہی اول آخر 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جادو کروانے والا، جادو کرنے والا بھی دکھے گا، اور آپ کا خود دیکھیں گے کہ آپ کے اندر سے گندا دھواں، یہ ہری قسم کی یا سبز قسم کی آگ، لال قسم کی لو سی آگ سی آپ کے جسم سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ڈائریکٹ یہ عیسائی لوگ جو جنات بھیجتے ہیں نا، یہ ڈائریکٹ نہیں بھیجتے، پہلے جادو بھیجتے ہیں، جس میں رستہ بناتا ہے، پھر جا کر یہ جنات آ کر وہاں بسیرا کرتے ہیں، اتنی جلدی داخل نہیں ہو جاتے۔ یہ بات میں نے بہت ہی عربے کی ہیں، بہت نکالے ہیں لوگوں کے، اور ڈیلی نکالتے ہیں۔ الحمدللہ میرا اللہ ہمیں کامیاب کرے، اور کافی کامیاب کیا اللہ نے، اور بہت اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ تو یہ جادو کے ذریعے پہلے جادو بھیجتے ہیں، پھر جنات بھیجتے ہیں۔ آپ جادو کو ہی ختم کریں، جڑ کو ہی ختم کریں۔ جنات تو جب نکالنا سکنٹوں کا کام آپ خود نکال سکتے ہیں، جادو کو ختم کریں۔ ایک آیت کریمہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 81، ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ لہ۔ یہ
आपने आखिरी जो ना इन अल्लाह सयुक्ता इसे 7 मरतबा पढ़ना है, और अव्वल आखिर ये आप दूसरी पढ़ लें और उसको पढ़ते रहें जी, दिमाग पे असर ख़त्म हो जाएगा, दिमाग का जादू ख़त्म हो जाएगा, ज़बान का, गले का, ये सोचों का। मैंने बच्चियों के चेहरे जले हुए भी देखे हैं जादू से, अस्तगफिरुल्लाह, हमने उनका भी इलाज किया है। शुक्र है मेरे अल्लाह का, उसने बहुत कामयाब किया। तो ये जादू जो उस जादू को वापस करने की जो मैंने आपको चीज़ें थी बता दी हैं, जो मेन चीज़ें थी। वैसे जितना मर्जी बढ़ाते जाएं, नूरी इल्म जो हमारा हमारा कुरान शरीफ का इल्म है, इसकी हर आयत, हर लफ्ज़, हर चीज़ एक से बढ़कर अजीम है, आला से आला है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप लोगों को इज़्ज़त दे। अल्लाह ताला आपको बुलंद मर्तबा दे और सही इस्लाम के असूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन जी।